Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب منافقین یہ کہنے لگے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف ایک فریب کا وعدہ کیا ہے، اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چنانچہ واپس ہو جاؤ. اور ایک فریق ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا، یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے. اگر ان کے اوپر ان کے کناروں سے حملے کر دیے جائیں، پھر ان سے فتنے کی درخواست کی جائے تو اس کے ضرور مرتکب ہو جائیں گے، اور اس میں بہت کم ہی ٹھہریں گے. اور ان لوگوں نے اللہ سے اس سے پہلے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ کے عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. گزشتہ آیتوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار، قریش قبیلہ اور دیگر مکے کے آس پاس کے تمام قبائل متحد ہو کر یہودیوں کے چڑھانے کی وجہ سے، ورغلانے کی وجہ سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گئے تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. خندق کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور تمام جاں نثار صحابہ کی حفاظت فرمائی. اس وقت صحابہ کرام بہت مایوس ہو گئے تھے اور ان کے کلیجے بھی منہ کو آ گئے تھے، اور اتنی سخت کڑی آزمائش تھی کہ اللہ کے بارے میں بھی وسوسہ پیدا ہونے لگا. اسی کا ذکر کیا گیا کہ مومنین بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، ان کی آزمائش کی گئی. یہ آزمائش چلی رہی تھی کہ اسی آزمائش میں کچھ لوگوں نے مزید دھوکے بھی دیے. ایک طرف تو منافقین تھے. منافقین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اندر سے اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اندر سے اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی طور پر دم بھرتے تھے، اور اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. ان کا درجہ سب سے نچلے حصے میں رکھا گیا جہنم کے. ایک تو یہ کہ انسان کافر ہے، مشرک ہے، وہ کھل کر ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے،
ہم دوسرے لوگوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کا میٹر ہے کہ وہ کھل کر کرتے ہیں، لیکن ان کا میٹر یہ ہے کہ یہ ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں اور ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو زبان سے دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے یہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا درجہ جہنم میں سب سے نیچے رکھا گیا ہے۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو بظاہر مسلمانوں کی فہرست میں ہی رکھا، ایسا نہیں کہ ان کو وہاں سے نکال کے بھگا دیا، فہرست میں ہی رکھا، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں منافقین کے بارے میں اپنے رازدار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے کو بتایا کہ فلاں 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 جتنے ہیں یہ سب جو منافق ہیں، کھل کر آپ نے بتایا ان کو، وہ رازدار تھے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا اور نام بنام، تو وہ کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا؟ ہاں ہو گیا ہے۔ فلاں صحابی شریک ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ شریک ہیں، تو کہتے ہیں چلو ہم بھی شریک ہوتے ہیں، اور پھر پتہ لگاتے ہیں کہ فلاں کے انتقال میں حضرت حذیفہ شریک ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے، کہتے ہیں مت جاؤ، رک جاتے، نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کا نام اگرچہ نہیں بتایا، لیکن ان کو ایک ایک منافق کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ منافق ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی جو منافقوں کا سردار تھا، تو اللہ رب العزت نے فوراً منع کر دیا کہ اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کریں، 70 بار بھی گویا نماز جنازہ پڑھیں اور ہم سے یہ کہیں کہ اس کی مغفرت کر دیجئے، تو اے نبی یہاں پر آپ کے بات ہم سننے والے نہیں، اس کی مغفرت بالکل نہیں کریں گے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحم دلی بھی دکھائی اور فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ فرما دیتا کہ اے نبی اگر آپ 70 بار اس کے نماز جنازہ پڑھ لیں تو ہم مغفرت کر دیں گے، تو بخدا میں اس کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھتا، لیکن اللہ نے منع کر دیا، نہیں پڑھا لیں۔ تو بہرحال یہ منافقین ہیں۔ اور پھر ان میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی تھے کہ ان کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، ابھی اس طرح مضبوط نہیں ہوتا جیسے جلیل القدر صحابہ کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے یہ سازشیں شروع کی اور بھاگنا شروع کیا، تو اس وقت جو ہلکے پھلکے مسلمان تھے کہہ لیجئے، ابھی پختہ طور پر نہیں ہوئے تھے، تو ان کے دلوں میں بھی وسوسہ آنے لگا اور وہ بھی بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اور کہنے کیا لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، تو جنت کی خوشخبری سنائی، اور دوسرے یہ کہ آپ نے جب پتھر پر کلہاڑی ماری تھی، کدال ماری تھی، تو اس وقت آپ نے خوشخبری سنائی کہ شام فتح ہو جائے گا، عراق فتح ہو جائے گا، یہ فتح ہو جائے گا، وہ فتح ہو جائے گا، اور یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اور یہاں نوبت یہ آ گئی ہے کہ مسلمان قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ وعدہ ہم سے جو کیا گیا کہ یہ ملک فتح ہو جائے گا، یہ ملک فتح ہو جائے گا، تو یہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر پورے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ بھی اور مدینے کے آس پاس کے لوگ بھی سب مل کر جو ہے ان پر چڑھائی کر دی ہے، اگر ہم یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا، ہمارے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو منافقین نے یہ چال چلی، کہا کہ بھاگو یہاں سے ورنہ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ بھاگنے لگے۔ انہیں میں یثرب کے رہنے والے کچھ لوگ تھے جن میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ ہم لوگ یہاں پر جنگ کے لیے آ گئے ہیں، ابھی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، حملے کا بھی ڈر ہے، چوری کا بھی ڈر ہے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم جا کر اپنے گھروں کو محفوظ
کر سکے اور اس کی حفاظت کر سکے۔ تو مختلف طریقے سے ان لوگوں نے میدان جنگ جو تھا اسے چھوڑ دیا اور راہ فرار اختیار کی۔ یثرب یہ ایک علاقہ تھا جہاں پر کہہ لیجئے کہ مدینہ آباد تھا۔ یہ ایک شخص تھا کوئی یثرب نام کا، یثرب بن محائل، تو اسی کے نام پر اس کا نام یثرب پڑا تھا، اور اس کے 10 نام تھے، اس کے 10 نام تھے۔ طیبہ بھی نام تھا اس کا، طیب بھی نام تھا اس کا، مدینہ بھی نام تھا اس کا، وغیرہ اس طرح کر کے مختلف نام تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ مدینہ بھی کہلاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو یہ مدینہ النبی ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، تب سے مدینہ منورہ ہو گیا۔ تو یثرب کے لوگ جو بنو حارثہ وغیرہ تھے، ان لوگوں نے بھی وہ کیا اور بھاگنے کا ارادہ کیا اور اجازت مانگی۔ اس موقع پر ایک یہ بھی تھا کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان دونوں میں تھوڑا سا آپس کی رنجش بھی تھی۔ تو بنو حارثہ نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، چلو اس موقع پر بنو سلمہ کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی۔ تو ان نے کہا کہ بھائی اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، اب ہم نہیں جائیں گے اور ہم اپنی حرکتوں سے باز آتے ہیں۔ بہرحال بنو حارثہ وغیرہ رک بھی گئے، انہوں نے بنو سلمہ کو قتل نہیں کیا، لیکن اجازت ان سب نے مانگی تھی، اور یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ ایک تو اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا، ہم سے دھوکہ کیا، اور دوسرے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اس لیے ہم جا کر پہلے اپنے بال بچوں کی حفاظت کر لیں۔ حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ جو بڑے قلعے تھے ان میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو سب کو جمع کر رکھا تھا، الگ سے کوئی حملے کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن بہرحال بہانہ تھا موت تھا بھاگنے کا، اور موت سے ڈر پیدا ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ بھاگنے لگے۔ اب بہانہ وہی بنا ہے کہ میرا گھر کھلے ہوئے ہیں، اب کھلے گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی حملہ آور آ کے حملہ بھی کر سکتا ہے، چور آ کے چوری بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہم کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ بہت محفوظ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے ان سوالوں کا جواب دیا۔ جانے والے تو چلے گئے بہانہ کر کے، اللہ نے جو مسلمان تھے ثابت قدم تھے ان کی حفاظت فرمائی، اور کافروں کے کہہ لیجیے پرخچے اڑ گئے، ان کے دیگیں، ان کے دیگچیاں، ان کے پتیلے، ان کی ہانڈیاں اور ان کے کیا بولتے ہیں خیمے، سب اکھڑ پھکڑ گئے آندھی کی وجہ سے، اور یہ سب ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے اب اس کے ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا کہ اگر ان کے اوپر حملہ چاروں طرف سے کر دیا جائے اس کے کناروں سے، تو پوچھو کہ یہ جو یہاں سے بھاگ کر جا رہے ہیں کیا اس وقت بھی اپنے گھروں میں رکے رہیں گے؟ تب تو یہ میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے، تو اس وقت کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت یہ بہانہ کر کے کیوں جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں؟ دوسری یہ کہ اگر یہ حملہ آور لوگ ان سے یہ آ کے کہنے لگیں کہ اپنا ایمان چھوڑ دو اور فوراً ہمارے ساتھ ہمارے اس میں داخل ہو جاؤ، تو یہ داخل ہو جائیں گے؟ انہیں جا کے پوچھ لو، کیونکہ ایمان تو ہے نہیں ان کے پاس، یہ تو کھل کر ان کے پاسے میں جا کے گر جائیں گے، کیا کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ فتنہ پروری میں یہ شریک ہو جائیں گے، اور اپنے گھر میں ایک لمحہ بھی یہ نہیں ٹھہریں گے، فوراً میدان میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت میدان میں آ سکتے ہیں، تو اب کیوں نہیں میدان میں آ رہے ہیں؟ اب بھاگ رہے ہیں، ان کو بھاگنے دو۔ کچھ لوگ تھے جو مدینے میں غزوہ بدر میں صحابہ کے عظمت کے بارے میں جب سنا، ان کے بارے میں آیتیں جب نازل ہوئیں، تو ان کے دل میں ایک پختہ ارادہ ہوا کہ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، اور اگر اب موقع ملا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور برابر جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور جب یہ موقع آیا تو فوراً جو کمزور ایمان والے تھے اور جو منافقین تھے اور جو اس طرح کے لوگ تھے وہ سب کیا ہوئے؟ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے، اور اب کیا ہوا جو بھاگ رہے ہیں؟ تو ان سے کہہ دو کہ جو عہد کیا تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت تم سے پوچھ گچھ ضرور کرے گا، تمہارے بھاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اب رہا معاملہ کہ جب وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب کہہ دو کہ اللہ آخرت میں ان سب سے پوچھے گا، اب ان سے پوچھ گچھ، کیونکہ یہ اخروی معاملہ ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جو غیر ایمان کی باتیں کرتے ہیں اور دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ یہ جو ذرا معاملات جو ہیں یہ ہر دور میں اس طرح کے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں انبیاء کے ساتھ آئیں، صحابہ کے ساتھ آئیں، اور وہ اس پر جمے رہے، اس پر جمے رہے۔ جیسے اور اللہ کی مدد کہاں پر آتی ہے؟ جب چاروں طرف سے بالکل نا امیدی چھا جاتی ہے، تب جا کر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل تھے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے کر نکل کھڑے ہوئیے، وہ لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اب پورا قبیلہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رات میں نکلا، سمندر کے کنارے پہنچے، ادھر فرعون کو خبر ہوئی، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آیا اور سمندر کے سامنے ان کو پکڑ لیا۔ اب آگے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، اب نہ یہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ جو کمزور ایمان والے تھے وہ چیخنے لگے، بنی اسرائیل چلانے لگے، اس سے بہتر تھا کہ موئی غلامی کی زندگی بسر کرتے، کم از کم یہ آج موت کا نظارہ نہ دیکھنا پڑتا، آج یہ نوبت نہ آتی ہمارے اوپر۔ موسیٰ تم نے تو ہم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا میں ہماری حفاظت فرمائے گا، پریشان نہ ہو، یہ سامنے آ گئے تو کیا ہوا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن واویلا شروع، میرے ساتھ یہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، ایسا اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم لوگ نہ نکلتے، وہی زندگی بسر کر لیتے، نمک روٹی کھا لیتے، ایک وقت کے کھاتے ایک وقت فاقہ کر لیتے، لیکن کم از کم یہ نوبت تو نہ آتی، ہم محنت کر لیتے، مزدوری کرتے، ان کے گھر میں چاکری کرتے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ، لیکن کم از کم یہ حالت تو نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ رب العزت عین وقت بکا کہ اے موسیٰ سمندر پر اپنی لاٹھی مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر فوراً پھٹا، اور دھوپ کی وجہ سے جو پانی نیچے زمین میں تھا اور اس کی وجہ سے جو زمین گیلی تھی، تہ یا کیچڑ تھا، وہ فوراً خشک ہوا، ان کا ایک بہترین راستہ بن گیا، جاؤ نکل جاؤ، اور پانی دونوں طرف سے پہاڑ کی طرح کھڑا، نکل گئے۔ عین وقت پر اللہ کی مدد آئی۔ ویسے یہاں پر چاروں طرف سے کافروں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، بھاگنے والے بھاگ کھڑے ہوئے، عین وقت پر اللہ کی مدد آئی۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایمان والے ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ افغانستان پر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا، یہودیوں نے، اب تمام ملکوں نے مل کر جو حملہ کر دیا ہے، آج سے نہیں 40 سال سے جنگ کر رہے تھے، اور انہی کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ جا کر انہوں نے حملہ نہیں کیا، جا کر حملہ نہیں کیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور دنیا نے کہا کہ اب یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک مٹھی بھر جماعت تھی کہ اس نے سب کو یہاں سے شکست دے کر بھگا دیا، اور آج پھر جیسے تھے ویسے کھڑے ہوئے۔ تو ایمان والے کا معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ جم جائیں، ثابت قدم ہو جائیں، تو اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ جنگ خندق کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے پہلے بھی مدد کی اور آج بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی اگر مومن ہوں گے، اسی طرح ثابت قدم ہوں گے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ثابت قدم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔